جی ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے بہاول نگر جو ٹریفک حادثہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جانتے ہیں انصاری صاحب سے. انصاری صاحب، آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہاول نگر میں ٹریفک کی بدعنوانیوں کے باعث حادثات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ویسے تو سردیوں میں حادثات میں اضافہ ہوتا ہے، فوگ ہوتی ہے بہت زیادہ، لیکن یہ بہاول نگر کا اسپیشلی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور پہلے بھی ہم نے دیکھا کس طرح کے حادثات ہوتے رہے ہیں. جو ایئر ایمبولینس تھی اس میں کتنے لوگوں کو ہاسپٹلس میں شفٹ کیا گیا ہے، زخمیوں کو؟ صورتحال یہ ہے کیونکہ فوگ کا بہت زیادہ اللہ کی طرف سے معاملہ خراب ہے، تو ایئر ایمبولینس کو بھی بہت دشواری ہے. لیکن ابھی تک میرا یہ خیال ہے کہ شاید 4 یا 5 لوگ ایسے تھے کہ جن کو وہاں سے ریسکیو کیا جا چکا ہے، اور باقیوں کو جو فوری طور پہ جو طبی امداد کے تھے لوگ 20-25 تھے، ان کو مقامی ہاسپٹل میں بھیجا گیا. جو سیریس کنڈیشن کے لوگ تھے ابھی تک میرا خیال ہے تقریباً 5-6 لوگ جو ہے وہ لاہور لے کے لائے. ایئر ایمبولینس کے تھرو ایئر ایمبولینس تو میں نے کہا کہ فوگ کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے، لیکن لاہور لایا جا چکا ہے. لاہور لایا جا چکا ہے. ملک صاحب سے جانتے ہیں. ملک صاحب، جاں بھاگ ابھی تک کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، 5 تو موقع پر ہی جاں بھاگ ہو گئے، 4 آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، 9 کی اب تک کی اپڈیٹ ہے. 21 کے قریب بتائے جا رہے ہیں کہ جو زخمی ہیں، اور جن میں سے بھی 4-5 بتائے جا رہے ہیں کہ ایم ایس کے مطابق انتہائی سیریس حالت میں ہیں. ایسے حادثات کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ کون سے ایسے قوانین ہیں جس پہ گورنمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے حادثات کی روک تھام ہو سکے؟ اور اگر ایئر ایمبولینس کے تھرو اتنے سیریس پیشنٹس نہیں آ سکتے ہیں تو کوئی تو متبادل ہوگا نا. اگر آپ روڈ کے تھرو جاتے ہیں تو وہ بہت ٹائم لیتا ہے اس چیز کو، اسی لیے تو ایئر ایمبولینس آئی تھی. جی میڈم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے میڈم کہ جو ہماری حکومت ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ جو ہے نا لا کے مطابق چلیں گے تو یہ نیچے تک جو ہے نا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. وہاں پہ جو ہے نا جو پولیس وغیرہ ہے، جو ٹریفک پولیس ہے، اگر ان کو وہ قانون کے مطابق جو ہے نا عمل درآمد کریں تو پھر جو ہے نا کوئی حادثات میرا نہیں خیال جو ہے نا پیش آئیں. میکسیمم رسک کو جو ہے نا کنٹیل کیا جا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گڈ گورننس نہیں ہے یہاں پہ. گڈ گورننس جو ہے نا وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ جو ہے نا حکمران اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا صاف اور پارسا اور بالکل جو ہے نا کلیئر رکھتے ہیں. یہاں پہ انفارچونیٹلی جو ہے نا اوپر سے ہی کرپشن شروع ہوتی ہے، جس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے تک آتا ہے، اور پھر جو ہے نا ہر بندہ اپنی ذمہ داری سے فراغت، اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا جو کہ قانون کے مطابق، جو کہ لاء کے مطابق اس کی ذمہ داری ہے. اس طرح سے جو ہے نا ٹریفک پولیس قانون کے مطابق ذمہ داریاں کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں تاکہ ان کو بھی ذرا انڈرسٹینڈنگ آ سکے. میڈم قانون کے مطابق جو ذمہ داریاں ہیں کہ جو ہے نا جو بائی لاز ہیں، اس کے ٹریفک رولز ہیں، اس کو پراپرلی فالو کیا جائے. تو اگر اس کو پراپرلی فالو کیا جائے تو کبھی بھی جو ہے نا ایسے حادثات نہیں ہو سکتے. انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ جب جو ہے نا لوگ دیکھتے ہیں کہ جب اتنی کرپشن ہے، اتنی جو ہے نا لا لیسنس ہے، اتنی لا کی وائلیشن ہے، تو لوگ جو ہے نا نچلی سطح کے اوپر بھی جو ہے نا اسی طرح ہی غیر قانونی کام کرتے ہیں، لا کو فالو نہیں کرتے، لا کو اوبے نہیں کرتے. تو پھر اس طرح سے لوگ جو ہے نا وہ مطلب حادثات کا شکار ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ڈیزاسٹرز کریٹ ہوتے ہیں. یہ ڈیزاسٹرز جو ہے نا صرف جو ہے نا میں کہوں گا صرف اور صرف حکومت کی نااہلی ہے. حکومت جو ہے نا لوگوں کو اگر یہ جو ہے نا ایجوکیٹ کرے کہ جو ہے نا وہ قانون کی عمل درآمد کرے، قانون کے اوپر کی پاسداری کرے، تو ایسے حادثات نہیں ہو سکتے. لیکن حکومت تو خود جو ہے نا قانون کو نہیں مانتی. حکومت خود جو ہے نا قانون کو ہوا میں اڑا دیتی ہے. حکومت سے جانتے ہیں. انصاری صاحب، اطلاعات اس طرح کی پہنچی ہم تک کہ جن اسپتالوں میں ان زخمیوں کو فوری طور پہ طبی امداد کے لیے بھیجا گیا ہے وہاں پہ ادویات کی قلت ہے. مریم صاحبہ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ ایمبولینسز بھی ہوں گی، ادویات کی قلت بھی نہیں ہوگی، ہر طرح کی سہولیات ہوں گی. خواجہ عمران نذیر صاحب کہاں ہیں؟ یہ سارے معاملات کون ہیں؟ منسٹرز کہاں گئے ہیں؟ ریلیونٹ منسٹرز کیوں نہیں دیکھا جا رہا ہے ساری چیزوں کو؟ کیوں اس طرح کی کمپلینس آ رہی ہیں سر؟ اچھا فائدہ بات یہ ہے کہ میرے معزز بھائی نے جو ہے وہ سارا کا سارا ایکسیڈنٹ جو ہے وہ حکومت پہ ڈال دیا. جیسے مریم نواز وہ چلا رہی تھیں
یہاں پہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں، کیونکہ ہم ترقی یافتہ نہیں ہیں، ترقی پذیر ممالک کے صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں وائلیشن بلا شبہ ہماری جو عوام ہے وہ نہیں مانتی ہے. دنیا میں کہیں اور جاتے ہیں تو کیوز میں لگے ہوتے ہیں، جیسے ہی پاکستان آتے ہیں تو ان کے جو ہے معاملات بدل جاتے ہیں. سب سے پہلے معاشرے میں فرد کو تبدیل ہونا پڑتا ہے، فرد کے بعد معاشرہ بنتا ہے. ہمارے یہاں تو ہجوم کی صورت ہے. سوری ٹو سے سر، ایسی بات نہیں ہے سر، نہیں یہ غلط بات ہے. آپ پلیز بات یہ ہے کہ سر ٹھہر جائیں، مجھے بولنا آتا ہے سر، پلیز میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا، میں آپ کی زبان نہیں بولا. یہ غلط بات، آپ اپنی باری پہ بولیں، میں نہیں بولتا. آپ پلیز اپنی باری پہ بولیے. تو حکومتیں جو ہے وہ اپنی تئیں کوشش کرتی رہتی ہیں اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے. جب آپ حکومت کو بلا وجہ رگڑتے رہیں گے، معاملات زندگی کے ہوتے ہیں. آپ کا کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق ہو سکتا ہے، لیکن سر کیا ادویات کے اسپتالوں میں کمی، کیا یہ حکومت کی غفلت نہیں ہے؟ کہ بلا شبہ ہاسپٹلز میں بہت زیادہ چیزوں کا فقدان ہے. بہت کوشش کی گئی ہے، بہت ہاسپٹل بنائے گئے ہیں، بہت ادویات ان کو دی گئی ہیں، معیاری ادویات دی گئی ہیں. لیکن جو کرپشن، میں مانتا ہوں کہ ہمارے نظام میں بہت زیادہ 80 سال سے پاکستان بنا ہوا ہے. ہم اس کو انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا جائے. اور ابھی آپ دیکھ لیں گے کہ ابھی آپ کو 1 گھنٹے بعد رپورٹ آ جائے گی. خواجہ عمران نذیر موقع پہ پہنچ گئے ہیں. اور سر یہ واقعہ کل کا ہوا ہے، ابھی تک جو ہے ادویات کی قلت ہے. بیسک پرابلم یہ ہے کہ وہاں جو موقع پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پر اب جو ہمارے زخمی ہیں بہت کم ہیں. جو سیریس پوزیشن کے پیشنٹس ہیں وہ زیادہ تر لاہور جو ہے وہ لائے جا چکے ہیں، ان کا بہت کیئر ہو رہی ہے. سر بہاول نگر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اگر ہم بائی روڈ ایسٹیمیٹ لگائیں تو بہاول نگر سے بہاول پور کا سفر 2.5 گھنٹے جبکہ لاہور کا 5 گھنٹے ہے. تو سر اگر اتنا سویر ایکسیڈنٹ ہو سر، تو ایسے میں ایسی چیزوں کے لیے ہم لوگوں نے کوئی شارٹ کٹ جیسے کہ ایئر ایمبولینس وغیرہ اس کو لانچ کیا ہے. منسٹرز کو فوری طور پہ حرکت میں آنا چاہیے، اویئرنیس تو ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ ہمارے منسٹرز میں بھی، اور جو فوری طور پہ وہاں پہ ہیلتھ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان میں بھی. 5 گھنٹے کا سفر سر لاہور لانا. فائزہ میں بھی کچھ کہہ لوں گا جی پلیز. کہ بائی روڈ لایا گیا ان کو. گزارش یہ ہے کہ بہت سی پرابلمز ہیں، میں مانتا ہوں اور بلا شبہ مانتا ہوں کہ پرابلمز ہیں، لیکن کیا پاکستان میں اس سے پہلے ایئر ایمبولینس تھی کہیں؟ اگر ایک ایئر ایمبولینس ہم نے لانچ بھی کی ہے، کوئی مسائل ہوں گے جو وہاں پر ہم نہیں پہنچ سکے، کوئی پرابلم ہوگی. سر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری اطلاعات ہم تک ایسی پہنچی ہیں کہ بہت سارے زخمی ہیں جو صرف اس وجہ سے جان کی بازی ہار گئے کہ ان کا بہت زیادہ ٹریولنگ ٹائم تھا، ہاسپٹل پہنچنے تک کا ٹائم بہت زیادہ تھا ان کا. 300 400 بندہ بھی شہید ہوا ایکسیڈنٹ میں. ایکسیڈنٹ دنیا میں کہیں بھی ہو، اتنا کہانی ہوتی ہے، ایک جان بھی بہت قیمتی ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکسیڈنٹ کہیں بھی ہو وہ بلا شبہ قابل مذمت ہے. یہاں پر ڈرائیونگ لائسنس ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں، بس ڈرائیور جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے معاملات نہیں ہوتے ہیں. پولیس میں بھی نااہلیاں ہیں، ڈی پی او کو کھینچا گیا ہے، بہت سارے معاملات حکومت کر رہی ہے، لیکن جو جانوں کا ضیاع ہے اس کا متبادل نہیں ہے. بلا شبہ کنڈیم کرتا ہوں میں ان مالکان کو، ان گاڑیوں والوں کو. ہم نے فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا، اب نیچے سے لے کے اوپر تک ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کھچائی کی جا رہی ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ جانوں کا متبادل نہیں ہو سکتا، اور ہم کنڈیم کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایسی بسیں، ایسے جو ڈرائیورز رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس LTV لائسنس ہوتے ہیں اور وہ HTV گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ملک صاحب سے جانتی ہوں. ملک صاحب پہلے میرے کویشچن لے لیں، اس کے بعد اپنا بھی آنسر بیچ میں جو آپ کو پوائنٹ ہے اس کو ایڈ کر لیجئے گا. کہ اگر جیسے کہ انصاری صاحب اچھی بات ہے کہ ان کا بڑا پانے کے اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بدعنوانیاں ہیں، کرپشن ہے، تو پھر جو کرپٹ لوگ ہیں اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، انسانی جانیں جو ہیں ان کا ضیاع ہوتا جا رہا ہے. ایک قیمتی جان، پورا ایک گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے اگر ایک قیمتی جان جو ہے وہ اس طرح سے جان کی بازی ہار جائے. تو پھر ٹھیک ہے، ایسے کرپٹ افسران کو معطل کر دیں، سائڈ پہ کریں، آپ آنیسٹ بندوں کو لے کے آئیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے تو معاملات حل ہو. نہ معطل کر رہے ہیں، نہ سسپینڈ سائڈ پہ کر رہے ہیں، وہی لوگ تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ملک صاحب. شاہ صاحبہ بات یہ ہے کہ جو میرے فاضل دوست نے فرمایا ہے، میں اس کی جو ہے نا، میں ایم سوری ٹو سے ایگری نہیں کرتا. بڑی کلیئر بات ہے. اگر آپ جو ہے نا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی انسپیکٹر سے وہ LTV HTV جو ہے نا لائسنس جو ہے نا جاری کرے اور میرٹ پہ جاری کرے، تو وہ جو ہے نا فالو کرے گا اپنے جو ہے نا ہائر اپس کو. ہائر اپس جو ہے نا وہ اگر جو ہے نا 4 کروڑ روپیہ لگائیں صرف جو ہے نا پوشش تبدیل کرنے کی اپنی گاڑی کے اوپر، اور اپنے ٹائر جو گاڑی جس پر انہوں نے ٹریول کرنا ہے اس کی جو ہے نا پوشش کی جو ہے نا میچنگ پوشش کروانے کے اوپر جو ہے نا 4 کروڑ روپیہ خرچ کریں اور اتنی کرپشن کریں،
تو پھر نیچے لوگوں کو جو ایک انسپیکٹر ہے, جو ایک سب انسپیکٹر ہے, جو ایک عام سی پوسٹ ہے, وہ لوگ جو ان سے نا کیوں نہیں کرپشن کریں گے؟ حد ہو گئی ہے یہ اپنا جو ان سے نا اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کرپشن کو کریں گے, ختم کریں گے, پہلے تو خود جو ان سے ہے نا بطور سی ایم خود اپنے کرپٹ ایلیمنٹس کو ختم کریں, اور ختم کر کے جو ان سے ہے نا باقاعدہ اپنے آپ کی جو سے نا اپنی پارسائی جو ان سے نا وہ عوام کو دکھائیں. تو پھر جو سے نا ان کے نیچے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا, اور نیچے ایڈمنسٹریشن بھی جو سے ہے نا وہ باقاعدہ کرپشن سے جو سے ہے نا وہ کرپشن نہیں کرے گی. لیکن جب ایک اسپائی کو پتہ ہے کہ میرا ایس ایچ او کرپشن کر رہا ہے, اور ایس ایچ او کو پتہ ہے میرا آئی جی کرپشن کر رہا ہے, اور آئی جی کو پتہ ہے میرا جو ہے نا وزیر اعلیٰ کرپشن کر رہا ہے, تو آپ کس کرپشن کو کس طرح روک سکیں گے؟ انصاری صاحب سے جانتے ہیں. انصاری صاحب, آپ نے ابھی خود کہا کہ کرپٹ لوگ ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, تو سر اس کا سمپل سا حل ہے. جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کرپٹ لوگ ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ کوشش نہیں کر رہے, آپ لوگوں نے کوشش کی ہوگی, آپ لوگوں نے ان کی کرپشن کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی ہوگی, لیکن اگر وہ کرپشن ختم نہیں کرے تو سر ان کو معطل کریں, سائڈ پہ کریں, ان کی نوکریاں ختم کریں. آپ ایسے لوگوں کو لے کے آئے نا, ایکشن لیں, اسپیڈی ایکشن لیں, جو دیانتدار ہیں, ایماندار ہیں, ایسے افسران کو سر لے کے آئیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی کان ہو جائیں کہ ہم نے کرپشن کی تو ہمارا بھی یہ اینڈ ہوگا. سر سٹیپس لیں. صورتحال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لائسنس بنانے کا جو پروسیجر ہے, کبھی جا کے دیکھیں کہ لائسنس کیسے بنایا جا رہا ہے, دور کون سا آ گیا ہے. آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. سن لیجیے گا, مجھے موقع دیں. میرے بھائی جو ہے نا شاید کوئی اپنی فرسٹریشن نکالنے, شاید یہ پی ٹی آئی کے وکیل نہ ہو, شاید ان کا ذاتی تجربہ کچھ اور ہو. اگر سچ بات کریں تو آپ پی ٹی آئی کا الزام لگا دیتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ اپنا طریقہ بند رکھیں. نہیں, آپ کیسی بات کر رہے ہیں جناب, برداشت کریں نا, برداشت کریں. بہت بڑی غلط بات ہے. اگر سچ بات کرو تو آپ پی ٹی آئی کا الزام لگا دیتے ہیں. آپ میری چیف اس کا مطلب ہے آپ پی ٹی آئی کی تعریف کریں کہ وہ سچی جماعت ہے. سر سن لیجیے, کمال کریں آپ, ہمت ہی نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے. کہاں سے آپ لائر بن کے آگے میرے بھائی, آپ حوصلہ کریں. آپ نے اتنی باتیں کی, میرے چیف منسٹر کو کہہ رہے ہیں, میرے تمام میرے افسران کو کہہ رہے ہیں, میرے منسٹرز کو آپ گالیاں نکال رہے ہیں اپنی زبان میں بیٹھ کے, تو میں سنتا رہوں گا. تو نہیں نکالی اپنی زبان میں بیٹھ کے گالی نکالی, باڈی لینگویج بھی بہت کچھ ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ خاموش ہی نہیں ہو رہے. آپ نے شاید پہلی بار ٹاک شو میں آئے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کو ایٹیکیٹس نہیں ہے ٹاک شو میں. ایک آدمی خاموش بیٹھتا ہے. سر چپ کر جائیے, طریقے سے بات کریں, چپ کر جائیے, کوئی طریقے سے بات کریں. ملک صاحب انصاری صاحب کو موقع دیجیے, انصاری صاحب کو موقع دیجیے گا. جی انصاری صاحب, میرا یہ اصول ہے, میں بڑے تحمل سے بات سنتا ہوں, لیکن جب میں کرتا ہوں تو میں کسی کو بولنے نہیں دیتا ہوں. آپ بات کریں, آپ میری بات کا جواب اس وقت دیں جب آپ کی باری آئے. جی انصاری صاحب, آپ اپنی بات کریں. عجیب سی بات ہے, یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے, اس کو سیاسی رنگ مت دیں. اللہ تعالیٰ, ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ان کی مدد کو جو ان کے رائٹس بنتے ہیں وہ انشاءاللہ دیں گے, لیکن متبادل نہیں ہوتا جان کا. میں بار بار کہتا ہوں, لاکھوں لوگ ہمارے ملک میں ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں, ڈور پھرنے سے مر جاتے ہیں, بہت سے معاملات زندگی میں ہوتے ہیں. انصاری صاحب مجھے تھوڑا مارجن دیں, میں بیچ میں ایک پوائنٹ ایڈ کر لوں. ڈور پھرنے سے جب جاں بحق ہوئے تھے, بہت سارے لوگ ہلاکتیں ہوئیں, تو آپ لوگوں نے پھر فوری ایکشن لیا نا, حکومتوں نے ایکشن لیا, بلکہ ایک حکومت نے نہیں, حکومتوں نے ایکشن لیا. اور آپ لوگوں نے پھر یہ پتنگ بازی, یہ جو ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا, اس کو بین کیا. ٹھیک ہے, پتنگ جو بناتے تھے, جو ڈور بیچتے تھے, اس پہ آپ لوگوں نے کریک ڈاؤن کیا, ان کو پکڑا. تو سر ہر مسئلے کا ایک نہ ایک حل ہوتا ہے نا, سولوشن ہوتا ہے, اس کا بھی حل نکالیں. شاید آپ کی اطلاعات پوری نہیں ہے. میں آپ کو پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ ایس پی سسپینڈ ہو چکے ہیں. اب تک آنے سے پہلے جو اطلاعات تھی, موقع پہ ایس پی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. 2 جو وہاں کے ایس ایچ او صاحبان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. آپ ذرا کچھ چینلز کے بارے میں دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے. انصاری صاحب, آپ نے میرا شاید پوائنٹ انڈرسٹینڈ نہیں کیا. میں اس موقع کے ایس ایچ او کی بات نہیں کر رہی, میں جتنے کرپٹ افسران ہیں, آپ نے کہا کہ کرپشن بہت ہے نا, تو میں نے کہا کہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے, ڈی پی او صاحبان کھلی کچہریاں لگا رہے ہیں, ہم نے جو ہے کمپیوٹرائز تھانے کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک جسم ہے, اس میں ایک زخم ہے. زخم کی نوعیت کیا ہے, اس کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اے پی ایس کے ہمارے بچے شہید ہو گئے. کتنے بچے شہید ہو گئے تھے, وہاں پر دھرنے لوگ دے کے بیٹھے ہوئے تھے. آج گورنمنٹ ہے جو کام کرنے والی ہے, کتنے ہاسپٹلز ہم لوگ بنا رہے ہیں, کتنا ہم فنڈ دے رہے ہیں. ایئر ایمبولینس کی آپ نے بات کی, بلا شبہ ایئر ایمبولینس ہوئی ہے. فوگ کی یہ صورتحال ہے کہ میں پرسوں اپنے گھر جانے کے لیے راستہ بھول گیا تھا, اتنی زیادہ فوگ تھی.
کوئی بلا وجہ پرابلم جو ہے حکومت کو پتہ ہے کہ وہ حکومت کر رہے ہیں اور ہماری کوalition گورنمنٹ ہے, ہمارے پاس ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم کہیں بھی غلطی ذرا سی کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پکڑنے والے بھی موجود ہیں اور ہم ان کو بھی پکڑنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستانی قوم سوگوار ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے وہاں پہ موقع پہ مدد کی ان کی, اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف سے حکومت کی طرف سے آپ کبھی کمی محسوس نہیں کریں گے. یہ 1-2-4 گھنٹے کی بات ہے, ابھی آپ دیکھیے گا. جی ہم بالکل انصاری صاحب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو وزراء تک ہیں یا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس چیز پہ اسٹرکٹلی ایکشن لیں گے, اور صرف انہی موقع کے ایس ایچ اوز یا ان لوگوں کو نہیں, آپ تمام محکمے میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں, ہم امید کریں گے کہ آپ اس کرپشن پہ کنٹرول کریں گے. ناظرین مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جو مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں کہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ بڑا اہم اتحادی ہے نون لیگ کا, تو اس اتحادی کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا, اس سب پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.